معمولی معمولی باتوں پر مارنا تو میرے شوہر کا روز کا کام تھا، لیکن آج اس نے اتنی زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا کہ میری ناک سے بے اختیار خون نکل پڑا۔ میں بار بار اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ میرے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے دھبے تھے۔ کافی دیر تک چارپائی پر لیٹی آنسو بہاتی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی، گھر کا کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ سارے کام سے فارغ ہو کر میں چھت پر چلی آئی، جہاں سے آج بھی بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بلند آواز میں قرآن پاک پڑھتے تو میرے دل کو جیسے سکون ملتا تھا۔ مجھے اب ان کی عادت ہو گئی تھی۔ چھت کی دیواریں اونچی تھیں، میں جھانک کر دوسری طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ گھر گویا میرے لیے ایک قید خانہ تھا۔ ابھی نیچے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے سیڑھیوں سے آتی ایک سفید لباس والی عورت کو دیکھا۔ وہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی مہارانی ہو، لیکن میں حیرت سے بت بن گئی، کیونکہ نیچے دروازے کی تو میں کنڈی لگا کر آئی تھی۔ اس عورت کا یوں سیڑھیوں سے اوپر آنا حیران کن تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس کے ہاتھ میں موجود ایک چیز دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی، جبکہ میں بے چین سی ہو کر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے آنے کا سبب پوچھتی، اس کے پیچھے موجود بہت سارے ننھے ننھے وجود کو دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ سفید لباس میں بالکل فرشتے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ بالآخر میری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ انہیں ہی تو میں ایک عرصے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی آواز سے ہی تو مجھے سکون ملتا تھا۔ آج جب وہ میرے سامنے تھے تو مجھے عجیب سی خوشی نے گھیر لیا۔ میرا نام تابندہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا، جہاں پر لڑکیوں کا جہیز ان کی پیدائش کے ساتھ ہی جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھ سے ایک بڑی بہن تھی جس کی 2 سال پہلے شادی ہو گئی تھی، اور اب شادی کی باری میری تھی۔ امی ابو کئی رشتے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر رشتے والی ایک خاتون نے ایک رشتہ بتایا۔ وہ رشتہ ہر لحاظ سے میرے لیے مناسب تھا۔ لڑکا کسی دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا، ان کا گھر ہماری ہی کالونی میں تھا۔ یوں چند ہی ماہ بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی کسی کزن سے محبت کرتا تھا۔ اس کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا، لیکن خاندانی دشمنی کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی۔ اس نے پہلی ہی رات میری اوقات بتا دی تھی کہ ہمارے درمیان صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ میرا ہنسنا، بولنا، پہننا، اوڑھنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اسی لیے وہ معمولی معمولی بات پر بھی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ مجھے اس بات پر اکساتا کہ میں کسی طرح اس کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤں، لیکن میں کیسے اپنے غریب ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاتی؟ پہلے ہی انہوں نے میری شادی قرضہ لے کر کی تھی۔ ایسے میں اگر میں معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی تو ان ماں باپ پر کیا بیتتی؟ یہی سوچ کر میں اپنے شوہر کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی۔ پھر برا ہو میری قسمت کا، جب میرے شوہر کا ایک دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تو گھر والوں نے بھی زبردستی مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ یہاں آ کر تو اسے کھلی چھٹی مل گئی۔ وہ میرے کھانوں میں نقص نکالتا، اسے میرے پہنے ہوئے کپڑے پسند نہ آتے، ہر وقت وہ اپنی پرانی معشوقہ تنزیلہ کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا کہ جب وہ لباس پہنتی تھی تو کتنی خوبصورت نظر آتی تھی، یا پھر وہ بار بار یہ جتاتا کہ ایک نہ ایک دن وہ لوٹ کر میری زندگی میں ضرور واپس آئے گی، تب میں تمہیں دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میں اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی۔ اس نئی جگہ پر آ کر تو میں جیسے قید خانے میں آ گئی تھی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ نیچے 2 کمرے تھے، جبکہ اوپر 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ اس پہ اکثر میں اپنی قسمت پر روتی دھوتی چھت پر آ کر بیٹھ جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محلہ کیسا ہے یا یہاں پر رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک رات مجھے برابر والے گھر میں سے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے برابر میں کوئی مدرسہ یا کوئی بہت بڑا گھر ہے جہاں پر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اکثر وہاں سے بچوں کے ہنسنے، کھیلنے اور قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے، لیکن نہ تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی، نہ ہی کسی دوسرے انسان کی شکل دیکھی تھی۔
سوائے اپنے شوہر کے، جو گھر آتے ہی اپنے موبائل پر مصروف ہو جاتا۔ اس کے لیے میری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی ہی تھی، جو اس کے کھانے پینے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے لیے ہو۔ میں بھی 2 گھڑی اس سے بات چیت کر کے اپنا دل خوش کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر توجہ دے، پورے دن کا حال احوال پوچھے، لیکن اسے میری خوشی سے کوئی غرض نہ تھا۔ یہاں آ کر میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میں شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو کر خودکشی تک کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ واپس مجھے میرے سسرال چھوڑ آئے، کم از کم وہاں میرے ماں باپ ہیں، 2 گھڑی میں ان سے مل کر ہی آ جایا کروں گی۔ اس بات پر وہ اتنا سیخپا ہوا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا، اور چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ میں تمہارے چاؤ چونچلے نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنے کا شوق نہیں تھا تو پہلے ہی میری زندگی سے نکل جاتی، اب تمہیں یہیں میری غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ اس نے اتنا زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا کہ میری ناک سے خون بہنے لگا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن دل کو اس قدر تکلیف پہنچی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ پھر رات ہو گئی، لیکن وہ واپس گھر نہ آیا۔ میں پریشان بھی ہو گئی تھی، اوپر چھت پر چلی آئی۔ پھر رات کو مجھے برابر والے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں دیوار سے کھڑی ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ سفید لباس پہنے فرشتے جیسے بچے اس پوری بلڈنگ میں گھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں عجیب سی خوشی ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں بھی اگر کسی بچے کا وجود آ گیا تو شاید زندگی مجھ پر آسان ہو جائے۔ اسی خوش کن خیال میں مسکرا رہی تھی جب میں نے سیڑھیوں سے آتی اس عورت کو دیکھا۔ لٹھے جیسا سفید لباس پہنے وہ اپنی پراسرار سفید آنکھوں سے مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اوپر کیسے آئی، کیونکہ میں نے تو نیچے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے قریب آ کر کہنے لگی، میں اکثر تمہیں اپنے گھر سے اس دیوار سے جھانکتی ہوئی دیکھتی ہوں۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم ایک دکھی لڑکی ہو، لیکن اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم اللہ پر چھوڑ دو، میرے ساتھ ایک نیکی کے کام میں حصہ لو۔ یہاں قریب ہی ہمارا گھر ہے جہاں پر بہت سارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، تم بھی انہیں قرآن پڑھا سکتی ہو، بدلے میں تمہیں معاوضہ دلواؤں گی۔ میں خود بھی ایک حالات سے مجبور عورت ہوں، یہاں پر عرصے سے پڑھا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ مجھ کو ان کو پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا شوہر غصے کا ایک تیز آدمی ہے، پہلے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں اگر اسے معلوم ہوا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس گھر میں پڑھانے جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تم ان بچوں کو اس وقت پڑھاؤ گی جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے۔ تم اس چھت پر انہیں پڑھا دیا کرنا، میں آدھے بچوں کو اس گھر میں پڑھاتی ہوں، تمہیں آنے جانے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہر رات اپنے شوہر کے سو جانے کے بعد تم چپکے سے اس چھت پر چلی آنا، میں اس گھر میں موجود بہت سارے بچوں کو یہاں بھیج دیا کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، میں یہاں نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ ان کے شور سے تو میرے شوہر کو معلوم ہو جائے گا کہ میری چھت پر بچے پڑھ رہے ہیں، میں خود ہی اس گھر میں آ کر انہیں پڑھا دیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس عورت نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگی، تمہاری بہت بہت مہربانی، دراصل یہ بچے بہت خاص ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں، جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی میں انہیں ان ساری تعلیمات سے ہمکنار کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ان بچوں کو پڑھانے میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ وہ یہ سن کر خوشی خوشی اس گھر سے چلی گئی، لیکن مجھے جیسے جینے کا ایک نیا آسرا مل گیا۔ پھر اس رات پہلی بار میں چھپکے سے شوہر کے سو جانے کے بعد گھر سے نکلی
اور برابر والے گھر میں چلی گئی۔ یہاں پر وہ بچے اور وہ عورت میرا انتظار کر رہے تھے۔ سارے بچے ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ عورت نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگی تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم سے پہلے بھی میں نے کئی لڑکیوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں مانی۔ چلو ہم دونوں مل کر ان سارے بچوں کو پڑھایا کریں گے۔ بچے خوب زور زور سے مل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں انہیں پڑھا کر عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگی۔ پھر 2-3 گھنٹے تک میں وہاں بیٹھی رہی اور دبے پاؤں گھر لوٹ آئی۔ بالکل دیوار سے گھر ملا ہوا تھا، اب مجھے کوئی بھی پریشانی نہ تھی۔ پھر تو ہر روز ہی میں شوہر کے سو جانے کے بعد چپکے سے انہیں پڑھانے جاتی اور یوں ہی دبے پاؤں گھر لوٹ آتی۔ میرے شوہر کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑی، لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب شوہر اچانک ہی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا خوفزدہ سا لگ رہا تھا۔ میں بھی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے آس پاس 2-3 بچوں کو گھومتے پھرتے محسوس کیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ بچے تو اس برابر والے مدرسے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں بھلا کہاں سے آئیں گے؟ لیکن شوہر بار بار چونک کر اٹھتا رہا، مجھ سے یہی کہتا کہ ضرور ہمارے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی تیسرا موجود ہے۔ میں بے فکری سے سوئی پڑی رہی، لیکن وہ خوف کے مارے پوری رات جاگتے رہے۔ اب مجھے وہاں پڑھاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت نے میرے ہاتھ پر ڈھیر سارے پیسے رکھے، کہنے لگی یہ تمہارا معاوضہ ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں ثواب کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملیں گے کیونکہ تم ہماری مدد کر رہی ہو، یہ تمہارا انعام ہے۔ میں یہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے ان کے اصرار پر وہ پیسے رکھ لیے۔ اب وہ پیسے میں نے اپنے پاس جمع کرنے شروع کر دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو بھنک بھی پڑے کہ میں ان سے بغیر اجازت اس برابر والے گھر میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں۔ سفید لباس والے خوبصورت بچے ہر روز میرا انتظار کرتے تھے۔ میں بھی اپنی شدید ڈپریشن سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک دن میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ میرے شوہر نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن برا ہو میری قسمت کا جب ایک دن وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ وہ لڑکی بہت فیشنیبل اور تیز ترار لگ رہی تھی۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہی ہے وہ لڑکی، ان کی کزن تنزیلہ، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر میرے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے جتنی بھی میں اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کر لوں، میری زندگی ایک مختلف سمت پر جا رہی تھی۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے دشوار ترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں روتے ہوئے اسی مدرسے میں گئی۔ سارے بچے میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میں آنسو بہاتے ہوئے انہیں پڑھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی آج تم بہت دکھی لگ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ پھر میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ اتنی دور ہیں، لیکن میرا شوہر بہت جلد مجھے طلاق دے دے گا کیونکہ اس کی زندگی میں وہی لڑکی واپس آ گئی ہے جس سے وہ شادی سے پہلے محبت کرتا تھا۔ میں نے دیکھا اس عورت کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھ پر یقین کرو، میں کچھ ایسا کروں گی جس سے تمہارا شوہر خود ہی اسے گھر سے جانے کا کہہ دے گا۔ یہ بچے جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے ایک اشارے پر اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جبکہ میں حیران پریشان سی رہ گئی۔ پھر اس رات میں چھپکے سے گھر لوٹ آئی۔ ویسے بھی ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے اب میں روزانہ وہاں پر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تنزیلہ نام کی لڑکی بڑے دھڑلے سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میری حیثیت تو گویا پھر سے ایک نوکرانی کی ہو گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو دل خون کے آنسو روتا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ آج تنزیلہ کے لیے تم نے بہت اچھا سا کھانا بنانا ہے، کیونکہ اس کا شوہر بہت ظالم تھا، اس نے اس کے ساتھ ذرا بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے مظلوم بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے کھانا بنانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر صرف تمہاری ذمہ داری ہے،
نہ کہ اس گھر میں رہنے والے کسی غیر لوگوں کی۔ مجھے یوں کہتے ہوئے دیکھ کر میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، پھر کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت جو میرے سامنے زبان چلاؤ۔ وہ غصے سے اٹھ کر میرے قریب آیا ہی تھا کہ اچانک اس گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے، کھڑکیاں بھی خود بخود ہل رہی تھیں۔ تبھی اندر سے تنزیلہ کے چیخنے کی بری طرح سے آوازیں آنے لگیں۔ میرا شوہر فوراً ہی پلٹ کر اندر بھاگا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی تو حیران رہ گئی۔ تنزیلہ منہ کے بل زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حواس باختہ سی اٹھ کر کمرے سے بھاگی۔ میرا شوہر بار بار اس سے پریشانی سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو تنزیلہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی ابھی میں نے تمہارے کمرے میں ایک سفید لباس والی عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس عورت کی لال آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے مارنے کے لیے یہاں آ رہی ہو۔ یہاں پر کوئی ہوائی مخلوق آباد ہے۔ تنزیلہ شدید دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ شوہر بھی حیران پریشان رہ گیا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا ہاں ایسا کچھ تو میں بھی اس گھر میں محسوس کیا ہے، لیکن تنزیلہ تم فکر نہ کرو، میں اس گھر کو تبدیل کر لیتا ہوں، ہم کہیں اور رہ لیں گے، بس تم مجھ سے جلدی سے شادی کر لو، میں اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ پھر تنزیلہ ان کی تسلی پا کر خاموش ہو گئی، لیکن میں بہت اداس اور پریشان تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ بالآخر وہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اس نے ذرا بھی میرا خیال نہ کیا، لیکن اگلی رات جو کچھ ہوا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ جب آدھی رات کو تنزیلہ چیختی ہوئی اٹھ کر کمرے سے بھاگی، میں بھی پریشانی سے اٹھ کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی زار و کتار آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے ماں باپ کے پاس چھوڑا، میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ میرا شوہر لاکھ اسے تسلیاں دیتا رہ گیا، لیکن اس نے ایک نہ سنی، بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نے تم سے شادی کی تو میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ پھر دوسری صبح جیسے ہی میں اور میرے شوہر سو کر اٹھے تو حیران رہ گئے، وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب میں بڑی خوش تھی، لیکن میرا شوہر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنے دن سے میں انہیں پڑھانے بھی نہیں گئی تھی، جو میرا انتظار کرتے رہتے تھے۔ میں یہ خوشخبری اس عورت کو بھی سنانا چاہتی تھی کہ کس طرح سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ میرے شوہر کی ایک پکی نوکری تھی، اسی لیے وہ یہ نوکری چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو کچھ بھی محسوس ہوتا تھا وہ میرے شوہر کو یا پھر اس گھر میں رہنے والے کسی تیسرے فرد کو، مجھے آج تک کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے انہیں پڑھاتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور یوں میں اچھے خاصے پیسے بھی جمع کر چکی تھی۔ وہ عورت بہت مہربان تھی، معاوضے کے نام پر وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دیتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں ان بچوں کو پڑھانے میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ ویسے بھی اس بستی میں سارے گھر بہت دور دور بنے ہوئے تھے، صرف یہی گھر جو ہمارے گھر کے بالکل برابر میں تھا، اس میں یہ بچے اور وہ عورت آباد تھی، باقی گھر تو ہمارے گھر سے بہت دور دور تھے۔ اب مجھے یہاں آئے ہوئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ امی ابو کو یاد کر کے ہر وقت میرا دل اداس رہتا تھا، لیکن میرا دل بہلانے کے لیے یہ بچے اور وہ عورت میرا بہت ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی میں اداس اور پریشان ہوتی تو وہ مجھے ہمیشہ ہمت حوصلہ دینے کی کوشش کرتے کہ یہ دن بھی بہت جلد گزر جائیں گے، پھر تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میرے شوہر نے بھی ابھی تک میاں بیوی والا کوئی رشتہ میرے ساتھ نہیں بنایا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ شاید تنزیلہ ابھی بھی اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے، لیکن وہ تو بری طرح سے ڈر کر اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی زبان پر صرف یہی الفاظ تھے کہ اگر اس نے میرے شوہر سے شادی کی تو اس کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن شوہر گھر آیا تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ جب کھانا رکھنے گئی تو انہوں نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے، ضرور تم نے اس گھر پر کچھ کروا دیا تھا، کوئی جادو ٹونا، جبھی تو اس بیچاری کے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں ابھی ابھی ایک مولوی کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا،
اگر یہ بات سچ ہوئی تو کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج میرا شوہر مجھ پر یہ الزام بھی لگا دے گا، لیکن اب اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور اپنے ساتھ نہ جانے کس عامل کے پاس لے کر جانے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ میں نے جب ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ وہ عامل بھی میرے حق میں گواہی دے دے۔ میرا شوہر مجھے عامل کے آستانے پر لے آیا، جہاں مردوں اور عورتوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ میں بھی گھبراتی ہوئی ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ عامل کی مریدنی ایک نقاب پوش عورت تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بار بار ترچھی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس عامل کے سامنے گئی تو عامل کو میرے شوہر نے ساری صورتحال بتائی۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی پر شک ہے، ضرور یہ کوئی برے عملیات یا پھر شیطانی تعویذ وغیرہ کرواتی ہے۔ اس عامل نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر میرے شوہر سے کہنے لگا، یہ لڑکی تو بہت معصوم اور شریف لگ رہی ہے، ضرور اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیے ہیں، تبھی تو اس کا چہرہ اتنا روشن اور پر نور ہے۔ میں نے اس کا سارا حساب کتاب کر لیا ہے، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تمہاری زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں آنے والی ہیں، صرف اور صرف اسی لڑکی کی وجہ سے۔ اس عامل کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، جبکہ میں حیران پریشان رہ گئی۔ حالانکہ اس عامل نے تو میرا کوئی حساب بھی نہیں کیا تھا۔ پھر جیسے ہی آستانے سے اٹھ کر باہر آنے لگی تو اس مریدنی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ تبھی اچانک اس کا نقاب اتر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی مدرسے میں پڑھانے والی وہی عورت تھی جو مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ شاید آج اس نے ہی میری مدد کی تھی جو میرے شوہر کی نظروں میں میری عزت محفوظ رکھی۔ میرا شوہر پورے راستے خاموش رہا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا خمیازہ مجھے گھر جا کر نہ بھگتنا پڑے، لیکن گھر جا کر میں حیران رہ گئی جب شوہر نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ لیکن اس رات جیسے ہی میں اس گھر میں بچوں کو پڑھانے گئی تو میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا جو میری مدد کرنے اس عامل کے آستانے پر موجود تھی۔ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں کہنے لگی، تم نہیں جانتی تم ہمارے لیے کتنا بڑا کام کر رہی ہو۔ یہ بچے بہت خاص ہیں، جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے تو میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام دوں گی۔ اس عورت کے دیے ہوئے پیسے جمع کرنے کے بعد وہ رقم بہت بڑی ہو گئی تھی۔ میرا دل اب مضبوط ہو گیا تھا کیونکہ میں کوئی لاوارث اور مجبور عورت نہیں رہی تھی، بلکہ میرے ہاتھ میں بھی پیسے تھے، اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے یہ مہربان عورت اور اس کے مدرسے کے وہ بچے جو اگر میں روتی تو میرے ساتھ ہی آنسو بہاتے تھے، وہ عورت بھی مجھے ہر وقت تسلی دلاسے دیتی رہتی۔ اب میرے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن شوہر بہت مایوس چہرہ لے کر گھر لوٹا۔ میں بار بار انہیں دیکھ کر ان کی پریشانی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی کہ آخر کیا وجہ ہے جو اس قدر مایوس نظر آ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو کہنے لگے ہمیں واپس شہر جانا پڑے گا کیونکہ میری نوکری ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجھ سے کمپنی کا ایک نقصان ہو گیا ہے جس کی قیمت بہت بڑی ہے، اگر وہ نقصان میں نے پورا نہ کیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ جو کچھ بھی تھا آخر کو وہ میرے شوہر تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ میں ان سے محبت کرتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان کی پریشانی دور کی، کہنے لگی کہ آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے تم کیسے میری پریشانی دور کر سکتی ہو؟ ہمارے پاس تو زیورات بھی نہیں جنہیں بیچ کر میں وہ نقصان پورا کر سکوں۔ تبھی میں چھپکے سے اٹھی اور میں نے اپنی جمع کی ہوئے سارے پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ ان سے کہنے لگی کہ یہ میرے پیسے ہیں جو میں نے ان بچوں کو پڑھانے کا معاوضہ حاصل کیا ہے۔ میں ہر رات کو آپ سے پوچھے بنا انہیں پڑھانے جاتی ہوں، اس بات پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نظر جھکا کر کہنے لگی تو وہ حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے کون سے بچے؟ کسے پڑھانے جاتی ہو تم گھر سے کب جاتی ہو؟ مجھے تو اس بات کی خبر بھی نہیں۔ پھر میں نے بالآخر انہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔
کہنے لگی کہ برابر میں ایک مدرسہ ہے جس میں سینکڑوں کے حساب سے بچے پڑھتے ہیں. میں ہر رات کو آپ کے سو جانے کے بعد وہاں جا کر ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہوں، کیونکہ وہ بچے بہت دور سے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں. انہوں نے وہ سارے پیسے تو لے لیے، لیکن وہ مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، یہ برابر والا گھر تو کئی سالوں سے خالی پڑا ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ گھر بہت بڑا ہے اور پراسرار بھی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں رہتا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی چلو میرے ساتھ جا کر دیکھ لو. میں دل ہی دل میں ہنسی تھی. بھلا انہیں کیا پتا کہ برابر والے گھر میں ایک عورت کے ساتھ کئی بچے بھی رہتے ہیں. وہ نہ صرف روزانہ زور زور سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ میں بھی ہر روز ان سے ملنے جاتی ہوں. پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے لے کر اسی گھر کے سامنے آ گئے. لیکن میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سچ میں اس بڑے سے گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا. لیکن ایک جھٹکے میں ہی وہ تالا ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ گھر بہت بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا. جیسے ہی گیٹ کھول کر وہ اندر گئے تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ ہر طرف پرانا فرنیچر اور دیواروں پر لگے ہوئے جالے بتا رہے تھے کہ یہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں آیا. سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے، حالانکہ میں یہاں اپنی آنکھوں سے بچوں کو کھیلتے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی. اوپری منزل کے دروازے بھی بند تھے. زیادہ تر بچے تو اوپری منزل پر ہی رہتے تھے. میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کھول کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کسی کا بھی وجود نہ تھا. وہ سفید کپڑوں والی عورت بھی غائب تھی، جو ہر رات مجھے تسلی دینے کے لیے میرے سامنے موجود ہوتی تھی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس پوری رات میں سو نہ سکی. شوہر نے میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر کمپنی کا نقصان پورا کر دیا. یوں ان کی نوکری بچ گئی، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ ضرور تم نے یہ پیسے پہلے سے ہی اکٹھے کر کے جمع کیے ہوں گے، کیونکہ میں نے تمہیں خرچے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں دیا. میں اس بات پر شرمندہ ہوں، لیکن میں اپنی حیرانی ہی دور نہیں کر پائی. ہر رات اب میرے کانوں میں خاموشی رہتی، مجھے کوئی آواز سنائی ہی نہ دیتی. میں منتظر رہتی تھی کہ مجھے ان بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئے یا اس عورت کی سرگوشی سنائی دے جو ہر رات مجھے اپنے پاس بلاتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. میں عجیب پاگل پن کا شکار ہوتی جا رہی تھی. دوسری طرف شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا. جب سے میں نے ان سے پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ مہربان ہو گیا تھا، اور تنزیلہ نام کی اس لڑکی کا بھوت بھی ان کے سر سے اتر گیا تھا، کیونکہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا. پہلے شوہر سے تو وہ پہلے ہی طلاق لے چکی تھی، اب اس نے دوسری جگہ بھی شادی کر لی تھی. لیکن میرا شوہر اب اس کا نام ہی نہیں لیتا تھا. وہ اب میرے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتا. اپنے کیے ہوئے برے برتاؤ پر کئی دفعہ مجھ سے معافی بھی مانگ چکا تھا. میں نے تو اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس گھر میں چھپا ہوا وہ راز آج تک میں جان نہ پائی کہ آخر وہ بچے اور وہ عورت کون تھی. حالانکہ میرے برے وقت میں وہ میرا ہمت حوصلہ دلانے کے لیے ہر روز مجھے امید دکھاتی رہتی تھی. کاش وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے یہ حقیقت پوچھ لوں. پھر جیسے ہی شوہر کو تنخواہ ملی تو ہم نے اپنے گھر جانے کا سوچا. میں بھی اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی تھی. اب میں واپس اسی شہر میں آ گئی تھی جب میری ملاقات ایک دن تنزیلہ سے ہوئی. وہ مارکیٹ میں کھڑی تھی، میں بھی یہاں پر کپڑے خریدنے آئی تھی. میں اس کے سامنے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگی، لیکن میں نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں. پھر میں دبے دبے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، جو تم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم میرے شوہر سے شادی کر لو گی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا. وہ گڑبڑا گئی. پھر کہنے لگی کہ اس رات میں سوئی تو میری چارپائی بری طرح ہلنے لگی. جو ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ارد گرد بہت سارے سفید لباس والے بچے کھڑے تھے، جن کے سر پر سفید ٹوپی بھی رکھی تھی. ان سے ذرا فاصلے پر ایک عورت سفید کپڑے پہنے کھڑی مجھے لال آنکھوں سے گھور رہی تھی. پھر وہ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کی تو ہم زندگی بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تنگ کرتے رہیں گے.
یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں سمجھ گئی کہ ضرور تمہارے پیچھے کوئی مہربان ہوائی مخلوق ہے جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ جبھی تو میں نے اسی دن وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی کہ ابھی تو وہ تمہارے سامنے آتے ہیں۔ تم سچ سچ بتاؤ، کیا تمہارا رابطہ کسی جنات وغیرہ سے ہے؟ میں حیران پریشان سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جس قدر خوفزدہ لگ رہی تھی اس سے یہ بات ثابت تھی کہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اب میں اس کی باتیں سن کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ یقیناً وہ عورت اور اس گھر میں دکھائی دینے والے وہ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں بچے انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ پھر ایک ہفتہ یہاں رکنے کے بعد ہم واپس اسی شہر میں لوٹ گئے، لیکن اب میں اپنے شوہر سے اصرار کرنے لگی کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ ویسے بھی جب سے یہ راز مجھ پر کھلا تھا کہ ہمارے گھر کے برابر میں موجود جو گھر پچھلے 20 سالوں سے بند پڑا ہے وہ آسیب زدہ ہے، تب سے ہی میں عجیب سا خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا تھا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ اب میں گھر پر اکیلی ہوتی تو اچانک ہی کسی چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز آتی۔ کبھی ایسے لگتا جیسے سیڑھیوں پر کوئی بھاگتا ہو۔ اوپری چھت پر کیا ہے، میں خوف کے مارے چھت پر بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ اکثر مجھے وہ بچے اور وہ عورت ملاقات کرنے چھت پر ہی آتے تھے۔ میرے شوہر نے یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی کوئی گھر مل جائے گا ہم جلد ہی اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک رات میں سوئی پڑی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں کسی کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھائی تھی، لیکن اس ہلکی روشنی میں بھی سفید لباس والی وہ عورت جو دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی دکھائی دی، اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی، لیکن وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں کسی مجسمے کی طرح اٹھی، اس کے پاس جانے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ آخر کار وہ راز مجھ پر کھلنے والا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میں جاننا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے سوچ سوچ کر میں ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں نے کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ ابھی بھی میں تمہاری مدد کرنے یہاں آئی ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر چھت پر لے گئی۔ میں بھی خوف زدہ سی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس گھر میں جھانک کر دیکھو، تمہیں کیا دکھائی دے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان سفید لباس والے بچوں کی پرچھائی کے، لیکن جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ان بچوں کے ساتھ ساتھ بہت عجیب و غریب لمبے چوڑے دیو قامت مرد بھی کھڑے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑی تقریب ہے۔ اس عورت کے سفید لباس سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر وہ مہربان لہجے میں کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں تمہیں یہاں ڈرانے یا پریشان کرنے نہیں آئی۔ وہ راز جو تمہیں کئی دنوں سے پریشان کر رہا تھا، میں اس سے پردہ اٹھانے آئی ہوں۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ وہ بچے اور میں کون ہوں جن کے پاس ہر رات تم اس گھر میں آتی تھی؟ دراصل ہم واقعی میں انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ میں ایک جن ذاتی ہوں اور اس گھر میں پڑھنے والے سارے بچے جن ذات تھے۔ آج سے کئی سال پہلے اچانک سے ہمارے مسلمان جنات قبیلے پر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ دراصل وہ شیطانی جنات تھے جو ہمارے بچوں کو قبیلے سے اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری شہنشاہ جنات نے مجھے دے دی، کیونکہ میں قبیلے کی حافظہ جن زادی تھی۔ جیسے ہی شیطان جنات نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا، میں ان سارے بچوں کو قبیلے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ شہنشاہ جنات نے مجھے تاکید کی کہ جب تک ہماری حالت جنگ ہے تب تک تم ان سارے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں دینی تعلیم دینا، انہیں وہ سب کچھ سکھانا جو ہمارے جنات قبیلے کے بچے سیکھتے ہیں۔ یوں ان بچوں کو لے کر میں جگہ جگہ بھٹکنے لگی۔ مجھے کہیں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، ہر جگہ پر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ پھر آخر کار میں نے چھپنے کے لیے انسانوں کی بستی کا رخ کیا اور میں اس بڑے سے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ پھر اس گھر کے بارے میں جان کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ پہلے سے ہی ایک مدرسہ رہ چکا ہے۔ یہاں پر انسانوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے،
لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ اب میں اپنے ڈھیر سارے قبیلے کے سارے جن ذات بچوں کو لے کر اس مدرسے میں آ کر رہنے لگی۔ دن کے وقت یہاں پر خاموشی چھائی رہتی تھی، کیونکہ میں نے سارے بچوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اکثر دیوار کے اس پار سے مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی انسان چیختا چلاتا ہے جس پر ظلم کے پہاڑ کوئی توڑ رہا ہو۔ میرے دل میں بھی عجیب سی خودبود ہونے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو اس قدر ظلم برداشت کر رہی ہے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن حیران رہ گئی جب میں نے خود تمہیں دیوار کے پار سے جھانکتے ہوئے دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اپنی موجودگی تم پر ظاہر کر دی، تم مجھے دیکھ سکتی تھیں، لیکن دوسری طرف اس بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ ان سارے بچوں نے تمہارے سامنے خود کو ظاہر کر دیا تھا۔ تم ہمیں نہ صرف دیکھ سکتی تھیں بلکہ ہمیں محسوس بھی کر سکتی تھیں۔ جب تم ہر روز اداس بھری آنسوؤں بھری نظروں سے کھڑی ہمیں دیکھتی تو پھر میں نے تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے تمہارے پاس آنا جانا شروع کیا اور تمہیں یہاں پڑھانے کی دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنا ذہن مصروف کر لو تاکہ جو بھی الٹی سیدھی باتیں تم سوچ کر اپنا وقت ضائع کرتی ہو ان سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ یہ سارے جن ذات بچے بھی تمہارے آنے سے بہت خوش تھے، کیونکہ تمہارا پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ میں نے تمہیں رات کو یہاں اسی لیے آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ہم دن میں کسی کے سامنے بھی خود کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح سے ہمارا اس گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا۔ پھر میں قدم قدم پر تمہاری مدد کرنے لگی، لیکن مجھے خوشی اس بات پر ہوتی کہ یہ سارے جن ذات بچے تم سے محبت کرنے لگے تھے۔ جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی میں ان بچوں کو لے کر تمہاری مدد کرنے پہنچ جاتی۔ پھر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں اور تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر تھا، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری محبت تم سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ جبھی تو میں نے اس لڑکی کو اتنا ڈرایا کہ وہ خود ہی تمہارے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے بھی میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، جب میرا شوہر قبیلے میں تھا اور میں اکیلی ان بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی تو میں کس قدر پریشان رہتی تھی۔ میں بھی اپنے جن ذات شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن جب تمہارے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ تم اس برابر والے گھر میں نہ صرف بچوں کو پڑھانے مدرسے جاتی ہو بلکہ اس عورت کے ساتھ بھی تمہارا رابطہ ہے تو وہ بہت حیران ہوا۔ تبھی میں نے اپنی اور اپنے سارے بچوں کی موجودگی کو تمہارے سامنے ظاہر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اب بھی اسی گھر میں رہ رہے تھے، لیکن تمہاری نظروں سے چھپ کر۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے شوہر کو ہمارے بارے میں پتہ چلے اور وہ تمہارا پیچھا چھڑوانے کے لیے اس گھر میں کوئی دم درود وغیرہ کروائے یا پھر کسی عامل کو لے کر پہنچ جائے، کیونکہ ہم ابھی پریشانی میں مبتلا تھے۔ لیکن پھر آخر کار انہی دنوں ہمیں خوشخبری ملی کہ ہمارے قبیلے کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم نے واپس جانا ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے میں یہ سچائی تمہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ آج ہمارے اس گھر میں بہت بڑی تقریب ہے جہاں پر سارے نیک جنات آ کر ان بچوں کو انعام دیں گے جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے۔ تمہارا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ تم نے بھی انہیں پڑھانے میں میری بہت مدد کی تھی، اس لیے میں تمہیں تمہارا انعام دینے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس جن زادی نے میرے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھمایا، کہنے لگی یہ تمہارا انعام ہے۔ زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں اسی طرح تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور میں اس کی عجیب و غریب کہانی سن کر کسی شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ خوبصورت لال رنگ کا باکس بھی رکھا تھا۔ جو ہی باکس کھولا تو اس میں ایک سونے کا چمکتا ہوا خوبصورت کنگن رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جن زادی کس قدر مہربان تھی۔ پھر گزرتے دنوں کے ساتھ ہی اس گھر میں مکمل طور پر سناٹا چھا گیا۔ اس دن کے بعد مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی، لیکن پھر 2-4 دن بعد میرے شوہر نے آ کر بتایا کہ انہیں دوسرا مکان مل گیا ہے۔
میں یہ گھر چھوڑنے پر اداس بھی تھی، خوش بھی تھی۔ اپنی زندگی کا ایک اچھا حصہ میں نے اس گھر میں گزارا تھا۔ ہم نے نیا گھر لے لیا، ساتھ ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے کے عہدے پر فائز ہونے والی ہوں۔ میں نے اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، کیونکہ سفید لباس پہنے ہوئے وہ بچے کبھی کبھار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے تو میں انہیں یاد کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ پھر میں ایک نہیں بلکہ 3 بچوں کی ماں بن گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تو نہ صرف وہ جن زادی بلکہ وہ بچے جو اب بہت بڑے ہو چکے تھے وہ بھی میری مدد کرنے کو پہنچ جاتے تھے۔ اب میرے تینوں بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے، گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ بالآخر میں اپنے شوہر کی محبت پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یوں یہ ایک دن کی بات ہے جب میرا شوہر گھر نہیں پہنچا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، ہر جگہ ان کا پتہ کروایا لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ پھر ہم انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ خدا نہ خواستہ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ پورا گھر ہی پریشانی سے جاگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کو زخمی حالت میں دیکھ کر میں آنسو بہانے لگی۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن 3 دن پہلے میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ جنگل کا خالی راستہ تھا، میں سڑک پر بے یار و مددگار پڑا تھا جب ہی میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرے پاس آنے والے وہ تعداد میں کئی لمبے چوڑے نوجوان تھے۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں رکھا۔ وہ کمرہ بہت آرام دہ اور خوبصورت تھا۔ پھر وہ مسلسل میرا علاج کرتے رہے۔ حالانکہ میرے زخم بہت گہرے تھے، جلد بھرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہ جانے کون سی جڑی بوٹیوں والی دوا لگائی۔ میں 2-3 دن کے اندر اندر ہی ٹھیک ہو گیا اور آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ وہ خود ہی مجھے یہاں گھر کے سامنے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان سے بار بار پوچھتا رہا کہ وہ لوگ کون ہیں، انہیں میرے بارے میں کیسے پتا، لیکن مجھے انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ بس یہی کہتے رہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے میرے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے شوہر تو یہ بات نہیں جان سکتے تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی مدد کرنے والے وہ کون تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ جن زادی اور وہ بچے آج بھی ہر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہتے تھے، اور شاید زخمی حالت میں انہوں نے ہی میرے شوہر کی مدد کی تھی، جبھی تو وہ آج صحیح سلامت میرے سامنے موجود تھے۔ ان کو یاد کر کے ایک بار پھر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دل ہی دل میں انہیں خوش رہنے کی دعائیں دینے لگی۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساری ہی مخلوق بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن شاید ہمارا نظریہ انہیں بدصورت بناتا ہے، جبھی تو ان کے خوف سے ہم عجیب و غریب باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان جنات کے درمیان رہ کر مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کبھی کسی جن زادی سے مل چکی ہوں، یا پھر جنات کے بچے ہیں جنہیں میں پڑھانے جاتی تھی۔ ان بچوں نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر اس لڑکی تنزیلہ کی بات بھی سچ ہی ثابت ہوئی، جو اس نے مجھے کہا تھا کہ میری مدد کرنے والے نیک جنات ہیں جو کبھی بھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ آج میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔